جب جمعے کی ایک نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام باقی ہے تو اتنی محنت اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اور اس سماج کو؟ یراؤن الناس، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے منافق کی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یعنی منافق بھی اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن کم. سوچئے، منافق وہ نہیں ہے جو بالکل اللہ کو چھوڑ دے. منافق نماز بھی پڑھتا ہے، منافق روزہ بھی رکھتا ہے، منافق حج بھی کرتا ہے، منافق جمعہ بھی پڑھتا ہے، منافق روزہ افطار بھی کراتا ہے، منافق آپ کے باپ اور آپ کے بیٹے کی میت میں بھی آتا ہے، منافق اپنی اولاد کا نکاح آپ کے ساتھ اور آپ کی بیٹے بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بھی کرتا ہے. آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، سب کچھ. اور ہم دھوکے میں ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، جبکہ حکم کیا ہے؟ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے رہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. یہ مومن کی پہچان ہے، وہ اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے. اور منافق کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد تو کرتا ہے لیکن بہت کم. اور منافق، یہ تو عبادت کا تعلق ہو گیا، یہ بتانے کے لیے کہ منافق نماز پڑھنے والے کو آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے. یہ دیکھنا کہ یہ نماز وقت پر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ٹائم پر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. یہ دیکھیے گا میرے بھائیوں، جو آدمی ہمیشہ جماعتیں چھوڑ کر نماز پڑھتا ہو، آپ اس کو منافق مت کہیے گا، کیونکہ ہمیں کہنے کا حکم نہیں ہے. تو اللہ بہتر جانتا اس کے دل کا حال کہ مجبوری میں چھوڑتا ہے یا ویسے چھوڑتا ہے، تو اللہ بہتر جانے. لیکن آپ اپنے اندر یہ عادت مت ڈالیے کہ ہم جماعت کو چھوڑ چھوڑ کے نماز پڑھیں. جب مرضی آئی تب پڑھ لی، جب مرضی آئی تب چھوڑ دی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں اور بتائیں. ذرا سنیے گا، یہ تو قرآن سے ہو گیا، حدیث میں آئیے کیا ہے. حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 علامتیں ہیں. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، اور مسلم میں تھوڑا سا اضافہ ہے. مسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یہ مسلم کے الفاظ میں. یہ 3 چیزیں جس کے اندر، ابھی بتلا رہا ہوں وہ 3 چیزیں، یہ 3 باتیں، یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی. وَإِن صَامَ، کتنا ہی بڑا روزے دار ہو وہ، کتنے بھی روزے رکھتا ہو، وَصَلَّى، کتنا بڑا بھی نمازی ہو وہ، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، چاہے کتنا بڑا روزے دار ہو، اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. اور منافق سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. مولانا صاحب، یہ تو پہلی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ارے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے تو منافق. ہم تینوں گنا رہے ہیں، ذرا گنیے گا
اور پھر سوچئے گا کہ تینوں میں سے ایک ہے یا دو ہے یا تینوں ہیں ہمارے اندر. اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، پہلی چیز. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا. دو، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کر لے گا، امانت کو لوٹائے گا نہیں، واپس نہیں کرے گا. یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مومن مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے. جھوٹ بہت بری چیز ہے. جب انسان بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. کہیں کہیں جھوٹ جائز بھی ہے لیکن وہ موقع دوسرے ہیں. طلاق کی نوبت آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی ہم سے جدا ہو رہی ہے، لیکن آپ جھوٹ بول کر یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹ بول دوں گا تو وہ رک جائے گی، نہیں جائے گی. تو اپنی بیوی کو روکنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول کر یہ امید ہے کہ وہ رک سکتی ہے اور طلاق نہیں لے گی تو ایسی صورت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. طلاق کو روکنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اسی طریقے سے دو بھائی لڑ گئے آپس میں، سگے بھائی نہیں، دو مسلمان آپس میں لڑ گئے، جانی دشمنی، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن. لیکن جرجیت صاحب چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں. جرجیت صاحب کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، سمجھا سمجھا کے تھک گئے لوگ، لیکن وہ دونوں ایک نہیں ہوئے، وہ دونوں ایک نہیں ہوئے، مانتے ہی نہیں. لیکن جرجیت صاحب نے سوچا کہ اگر ان دونوں کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو اس جھوٹ سے یہ دونوں مل سکتے ہیں. اگر امید ہے کہ یہاں ان دونوں سے جھوٹ بول کر اگر ان دونوں کو ملایا جا سکتا اور وہ دونوں مل سکتے ہیں تو ان دونوں کو ملانے کے لیے، ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. کتنا بڑا بھی جھوٹ بول سکتے ہو ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے. اسی طریقے سے بیوی کو خوش کرنے کے لیے تاکہ طلاق نہ لے، جدائی نہ ہو. یہ سب سے بدترین کام ہے. شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کسی کا روزہ چھڑوا دینا، کسی کی نماز چھڑوا دینا، اس سے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تو اللہ کا، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا. لیکن سب سے زیادہ شیطان خوش تب ہوتا ہے جب وہ یہ سنتا ہے کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جدائی پیدا کرا دی، تفریق کرا دی. سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان اس بات سے. یہاں جھوٹ بولنا جائز. تو میرے بھائیوں، ویسے جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس کی قباحت پوچھو مت، اتنی بری ہے. اسی لیے مائیں اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تربیت کیا کرتی تھیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا. آج جن کے نام پر بہت سی جگہوں پر بریانی کی ڈیگیں کھائی جاتی ہیں، 11ویں منائی جاتی ہے. میرے بھائیوں تصور کریں، یہ جب 12 سال کے تھے اور اپنے گاؤں کے، محلے کے، شہر کے لوگوں کے ساتھ نکلے، ان کو کہیں جانا تھا تو قافلے کے ساتھ نکلے، اور جب قافلہ بہت آگے بڑھ گیا، ایک جنگل سے گزر رہا تھا، تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور سارا ان قافلے والوں کا مال لوٹ لیا، چھین لیا ان سے. ایک چھوٹا سا بچہ ایک طرف کھڑا تھا، عبد القادر جیلانی. ایک ڈاکو ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے بچے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟
بچے نے کہا ہاں ہے میرے پاس. کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں میرے پاس. کہاں ہیں؟ اس نے کرتا کھولا پنجابی اور استر پھاڑا اور کہا دیکھو یہاں میری ماں نے رکھ دی ہیں. نکالا تو گنا تو 40. چوروں کا سر ڈاکو کہتا ہے ارے اتنی گہرائی میں اتنے اندر یہ اشرفیاں رکھی ہوئی تھی, یہاں تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے تھے اور بچہ سمجھ کے تجھے چھوڑ بھی دیتے, تو نے مجھے سچ کیوں بتا دیا؟ اب تو یہ 40 اشرفیاں تجھے نہیں ملیں گی, تو نے سچ کیوں بول دیا جب یہ چھپی ہوئی تھی اور کوئی تجھ سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا تو نے کیوں بتا دیا؟ اس بچے نے جو جواب دیا وہ سنیے. جواب دیتا ہے وہ بچہ کہ میری ماں نے ان 40 اشرفیوں کو میرے دامن کے استر میں سل دیا تھا اور چلتے وقت مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹے حالات چاہے کتنے خراب ہوں, چاہے کتنے ناگفتہ حالات ہوں, چاہے کتنے خراب حالات ہوں, کوئی بھی پوزیشن ہو, کسی بھی کنڈیشن میں, اے میرے بیٹے تم جھوٹ مت بولنا. چلتے وقت میری ماں نے یہ مجھے نصیحت کی تھی. ڈاکو پر بڑا اثر پڑا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا کہنا مانتا ہے. وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار نے جب پوری بات سنی تو چیخ پڑا, یا اللہ یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے, اتنے نازک موڑ پر اور ایسی بیڈ کنڈیشن میں بھی جھوٹ نہیں بولا. ہماری تو پوری زندگی چوری میں اور ڈکیتی میں گزر گئی, لوٹ مار میں گزر گئی, دھوکہ دھڑی میں گزر گئی, میرا کیا ہوگا؟ ڈاکوؤں کے سردار نے سب کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا, اس بچے کو بھی اس کی اشرفیاں دے دی اور سارے چوروں نے اور ڈاکوؤں نے اس وقت توبہ کر لی اور وہ سچے نیک بندے بن گئے. میرے بھائیوں, ایک بچے کو سچ بولنے پر مجبور کرنے کے لیے اس کی ماں نے پریرت کیا تھا, اس کی ماں نے اکسایا تھا. کیا مائیں تھی اس زمانے کی جو اپنے بچوں کو ایسی ٹریننگ اور ایسی تربیت دیا کرتی تھی. آج ہم اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیا ٹریننگ دیتی ہیں اور ان کی لڑکیاں اور ان کی بیٹیاں اور بیٹے آج کیا ٹرینڈ لے کر اٹھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں. مدرس لیب از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ, پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے. اگر بچہ اپنے ماں کی گود سے اچھی تربیت لے کر نہیں نکلا, اچھی تربیت لے کر نہیں باہر آیا, اچھی تربیت حاصل نہ کر سکا, تو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں وہ اچھی تربیت حاصل نہیں کر سکتا. ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے والے, ایم بی بی ایس کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو آج بھی آپ دیکھیے اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھنے کے بعد بھی ان کو اتنی تمیز نہیں آئی کہ سڑک پر پیشاب کیسے کرنا چاہیے. پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کو آپ نے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, کالجز اور یونیورسٹیاں آپ کو کتابیں تو پڑھا سکتی ہیں, لکھنا تو سکھا سکتی ہیں, لیکن تربیت نہیں دے سکتی. تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے. ایک صحابیہ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا, ماں اس کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیتی تھی, پانی ڈال دیتی تھی. جب بھی بچے نے پیشاب کیا اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی. جب بچہ چلنے کے لائق ہوا, پہلا دن اس کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی, وہ نالی کے کنارے پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے, پھر لوٹ کر آتا ہے. اس نے پانی کا ایک پیالہ دیکھا, مٹی کا پیالہ اٹھایا, اس میں پانی بھرا اور پانی لے کر نالی کے قریب جاتا ہے, بیٹھ جاتا اور پیشاب کرنے لگتا ہے. پہلا دن ہے اس کا چلنے کا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے اور شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, اس کو نہیں معلوم.
اس نے پیشاب کیا اور جیسے اس کی ماں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈالتی تھی، اس نے ایسی پیالہ لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا پانی۔ ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ جب بچے نے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا تو اس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں، میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میں نے سکھا دیا، میں اپنے بچے کو جو ٹریننگ دینا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو وہ ٹریننگ دے دی، میرا بچہ جیسا میں اس کو بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو ویسا بنا دیا۔ غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو نالی کے کنارے لے جا کر چین کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کروایا کرتی تھی، اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کے پیدائش پر بھی پیشاب کرنے پر پانی ان کی شرمگاہ پر ڈال دیتی تھی، اور بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوتا تو اپنی ماں سے نہیں کہتا بلکہ خود پانی اٹھاتا اور پیشاب کرنے کے لیے جانے لگتا، اور پانی سے پیشاب کرنے کے بعد پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگتا۔ یہ ٹریننگ دیا کرتی تھی اس زمانے کی مائیں۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہے؟ نہ تو ہم سچ بول رہے ہیں، جبکہ سچ ہی انسان کو بچاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہی اور برباد، وقتی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک بکری کو ذبح کیا۔ بکری، وہ قصاب تھا، آپ کے ہاں پر بھی بہت سے لوگ بکریاں کاٹ کر ذبح کر کے گوشت بیچتے ہوں گے، مٹن وغیرہ، وہ قصاب تھا، بکری کا گوشت بیچنے والا تھا۔ وہ جنگل میں پہاڑ کے دامن میں بکری کو لے گیا اور وہاں اس نے بکری کو ذبح کیا۔ بکری کا خون چھری میں لگا ہوا ہے، بکری کا بلڈ خون چھری میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ ذبح کر ہی رہا تھا، خون بہ رہا تھا بکری کا، اتنے میں جھاڑی سے، جو جھاڑی تھی پہاڑ کے دامن میں، وہاں سے کسی آدمی کے چیخنے کی آواز آئی، اس آدمی نے دیکھا کہ کوئی آدمی پریشان ہے، اس نے جلدی سے بکری کو وہیں چھوڑا، ذبح تو کر چکا تھا، اور چھری اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگ گیا جھاڑی کی طرف۔ اس نے جھاڑی کو جیسے ہی ان درختوں کو ہٹایا، جھاڑی کو جو اپنے دونوں ہاتھوں سے پھیلایا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور تازہ تازہ خون اس کا بہ رہا ہے۔ یہ آدمی اس لاش کو دیکھتا ہے، تازہ خون دیکھتا ہے، آدمی تڑپ رہا ہے، گردن کٹ چکی ہے، اس آدمی کے ہاتھ میں چھری ہے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر اس حال میں مجھے یہاں کسی نے دیکھ لیا تو یہی سمجھے گا کہ اس آدمی کا قتل میں نے کیا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں چھری ہے۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جیسی اس نے اس آدمی کے اوپر سے اپنی نظر ہٹائی اور چھری پر نظر رکھی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے پولیس کھڑی ہے، میرے پیچھے پولیس کھڑی ہے، اور پولیس نے اس آدمی کو چھری کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں اس آدمی کا قاتل نہیں ہوں۔ پولیس نے جواب دیا کہ تم موقع واردات پہ موجود ہو، گردن کٹی پڑی ہے، تمہارے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری میں خون بھی لگا ہوا ہے، اور لاش کے پاس تم موجود ہو۔ اب جھٹلانے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، جتنا جھوٹ بولو گے اتنا پھنستے جاؤ گے۔ اس نے کہا میں قصاب ہوں، میں کسائی ہوں، گوشت بیچتا ہوں، اس چھری میں بکری کا خون لگا ہوا ہے، میں نے یہاں بکری ذبح کی ہے۔ پولیس والوں نے اس بکری کو دیکھا، کہا کہ تم بہت ماہر قاتل ہو، ایکسپرٹ ہو، تم نے ثبوت مٹانے کے لیے بکری کو یہاں لائے ہو، اور اس آدمی کا مرڈر بھی تم نے کیا اور بکری کو بھی ذبح تم نے کیا، تاکہ پکڑے جائیں تو یہ کہہ سکو کہ میں نے بکری ذبح کی ہے، اس آدمی کو نہیں مارا۔
یہاں تمہیں کوئی اور بندہ دکھائی دے رہا ہے، کسی اور کے پیروں کے نشان تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، کون ہے؟ تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ آدمی تڑپ تڑپ کے مر گیا، چیخا اور اس کی چیخ کی آواز تمہارے کانوں میں آئی، اور موقع واردات پہ تم موجود ہو، کسی کے جانے کی آواز بھی نہیں، کسی کے پیروں کے نشان بھی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ چلو تمہارا مقدمہ چلے گا۔ مقدمہ چلا، حضرت علی کے سامنے بات آئی، پوری باتیں پولیس والوں کی سنی اور اس آدمی کی بھی سنی، لیکن حضرت علی کو بھی یہ لگا کہ یہی آدمی قاتل ہے۔ کیوں؟ کسی دوسرے آدمی کے پیروں کے نشان نہیں مل رہے ہیں، موقع واردات پہ یہ موجود ہے، پولیس والوں نے اس کو لاش کے پاس دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے اور چھری میں لگا ہوا خون بھی ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ چھری میں لگے ہوئے خون کو لیبوریٹری پہ لے جا کر اس کی پہچان کرائی جائے کہ یہ انسان کا ہے یا کس جانور کا ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ حضرت علی نے بھی فیصلہ سنایا کہ نہیں، تم ہی قاتل ہو اور تمہیں کو سزا دی جائے گی۔ جمعہ کا دن آ گیا، قتل کے لیے اس آدمی کو لے جایا گیا، بھیڑ لگ گئی۔ سزا سب کے سامنے دی جاتی تھی، اکیلے میں نہیں۔ آج بھی سعودی وغیرہ میں جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو سب کے سامنے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا رہے، بنا رہے۔ اس آدمی کو لے جایا گیا، مجمع جمع ہو گیا، جلاد تلوار لے کر آ گیا، اس آدمی کو بٹھا دیا گیا، گردن نیچے کر دی گئی اور کہا گیا جلاد سے اس آدمی کی گردن اڑا دو۔ جو پبلک دیکھ رہی تھی، اسی عوام میں، اسی پبلک میں ایک آدمی چیختے ہوئے کہتا ہے، اے علی رک جاؤ، اے امیر المومنین رک جاؤ، اس آدمی کو قتل نہ کرو، یہ قاتل نہیں ہے، اس آدمی نے قتل نہیں کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا رک جاؤ جلاد، ادھر آؤ، تمہیں کیسے معلوم کہ اس آدمی نے قتل نہیں کیا؟ کہا میں جانتا ہوں، یہ تو قصاب ہے، بکری کا گوشت بیچنے والا ہے، یہ قاتل نہیں ہے۔ حقیقت میں اس آدمی کی چھری میں بکری کا خون لگا ہوا تھا، کسی آدمی کے قتل کا نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم کیسے یہ بتا سکتے ہو؟ کیسے؟ کہا میں جانتا ہوں۔ تو کافر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ اس آدمی کا قتل کس نے کیا؟ اس آدمی نے کہا جی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اصلی قاتل کون ہے۔ حضرت علی نے کہا تمہاری چشمدید گواہی بے گناہ کو بچا سکتی ہے اور اصلی مجرم کو سزا دلوا سکتی ہے، اس لیے جلدی بتاؤ کہ تم نے کس آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین اصلی قاتل میں ہی ہوں، میں نے ہی اس آدمی کو قتل کیا ہے۔ جب اس کو قتل کے لیے لایا گیا تو میں نے سوچا کہ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور یہ بیچارہ ایک ایسے جرم کی سزا پا رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ اگر آج یہ قتل ہو گیا تو اللہ کی عدالت میں 2 قتل کی سزا پاؤں گا، ایک تو جو اصلی قتل میں نے کیا اس کی، اور ایک یہ آدمی بھی میری وجہ سے قتل ہو رہا ہے، اس کا بھی گناہ میرے سر پر لادا جائے گا۔ آپ کی بستی میں تو قتل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، یہاں تو پانی کی طرح خون بہتا ہے، گاجر اور مولی بھی کچھ مہنگی ہے، انسان کا قتل اس سے بھی سستا۔ چلو اس طرف کل آؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے، آپ اصلی قاتل آ گیا اور کہتا ہے کہ میں ہوں،
اللہ کی عدالت میں 2 قتل کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں ہوں اصلی قاتل۔ حضرت علی نے کہا اصلی قاتل کو قتل کر دیا جائے اور اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ بے گناہ ہے۔ جب اصلی قاتل کو لایا گیا اور اس کو بٹھا دیا گیا اور جلاد کو آگے کھڑا کیا گیا اس کو قتل کر دو، تو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن سامنے آ گئے اور کہنے لگے اے ابو جان، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر غلطی کے، بغیر فساد کے، بغیر کسی جرم کے، تو اس نے پوری دنیا کو قتل کر ڈالا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی نے کسی ایک کو بچا لیا، کسی نے کسی ایک کی زندگی کو بچا لیا، تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو بچا لیا، پوری دنیا کی ہیومینٹی کو بچا لیا، پوری دنیا کی مانوتا کو بچا لیا۔ حضرت علی نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ فرمایا ابو جان، اس آدمی نے ایک آدمی کو بچایا بھی ہے، ایک آدمی کا قتل کیا ہے میں مانتا ہوں، لیکن ایک آدمی کو بچایا بھی ہے۔ اگر یہ اپنا جرم قبول نہیں کرتا تو بیچارہ وہ بے قصور مارا جاتا، جس کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ قتل ہو جاتا۔ اگر یہ چھپائے رہتا اور نہ بتاتا تو وہ مارا جاتا۔ جب اس نے ایک آدمی کو بچایا تو ایک آدمی کو نہیں بلکہ ساری دنیا کی انسانیت کو بچایا، تو اس کا انعام بھی تو اس کو ملنا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا جی اے حسن تم نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ سچ بولنے کے عوض ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی جان بخش دی ہے۔ سچ انسان کو بچاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے جھوٹ، اور سچ انسان کو مصیبت سے نکال لیتا ہے، جیسا کہ اس آدمی کی قتل کی سزا تھی، سچ بولنے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ سچ انسان کو بچاتا ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟